بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گاہ عنایت سے ہم سب کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس صراط مستقیم میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں آمین آمین ربنا آمین۔ حاضرین و ناظرین، ایک طویل حدیث پاک جس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، ان خوش نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان میں سے 6 کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، آج 7ویں اور آخری خوش نصیب کا ذکر ہوگا۔ آخری خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ۔ 7واں وہ بندہ خوش نصیب ہے جو شخص اتنا خفیہ صدقہ کرے، جب صدقہ کرے تو اتنا چھپا کر کرے کہ دائیں ہاتھ سے جو دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ میں بڑی قربت ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں طرف بیٹھے ہوئے بندے کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا نیکی کی ہے اور کیسے کی ہے۔ خفیہ صدقہ دینا، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اور چھپا کر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو رحمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو، اگر تم چھپا کر محتاجوں کو دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ شریعت کا یہ قاعدہ اور یہ قانون ذہن نشین کر لے کہ جو نفلی صدقات ہیں اور جو نفلی عبادات ہیں انہیں چھپ کر کرنا بہتر ہے، چھپا کے کرنا نفلی عبادات، نفلی صدقات، جبکہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو علل اعلان کرنا یہ بہتر ہے، کیونکہ فرائض اور واجبات میں دکھلاوے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، جبکہ نفلی عبادت میں دکھلاوے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد گرامی ہے، فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، بے شک فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ گھر میں کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ نفلی۔ آپ کو یہ نہ سمجھ لے کہ حدیث پاک کا آدھا حصہ کہ سرکار نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھنا، نہیں، جو 5 وقت نماز ہے وہ مسجد میں با جماعت پڑھنا لازم و ضروری ہے، اور جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس سے گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔
اسی طرح زکوٰۃ کو علل اعلان دینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ زکوٰۃ یوں دی جائے کہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہو اور دوسرے بھی دیں، لیکن نفلی صدقات کو چھپا کر دینا چاہیے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، ہم نفلی عبادات اور جو مستحب چیزیں ہیں ان کو خوب دکھا دکھا کے کرتے ہیں اور فرائض کی پرواہ نہیں کرتے۔ اعلانیہ صدقہ کرنے کا مقصد اگر دوسروں کو ترغیب دینا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دیں گے، تو یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ وہ بندہ کرے جس کو اپنی نیت پہ کنٹرول ہو، جس کی نیت اچھی ہو، جس کے اندر خلوص ہو اور دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، اور جسے پتا ہے کہ میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس سے میری واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوگی، اس بندے کے لیے چھپا کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ جو بندہ دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یقل الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دکھلاوا کرتے ہیں گویا کہ ان کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان بن جائے کتنا برا ساتھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مطلقاً منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی دکھلاوا کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ آج کل ہمارے اندر یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے تھوڑا ہے اور اس کا چرچا زیادہ کرتے ہیں۔ موبائل آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، جس کو دے رہے ہیں پوری دنیا کو ساتھ دکھا بھی رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے افطاری کا سامان لے کر دیا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے آٹے کا توڑا لے کر دیا ہے۔ تو اتنا خرچ نہیں کرتے ہیں جتنا ہم دنیا میں چرچا کرتے ہیں، شہرہ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں پھر شہرہ ہو جائے گا، چرچا ہو جائے گا، لیکن اس خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے بندہ اس سے محروم ہو جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن اس پر پکڑ بھی ہو جائے گی کہ تو نے دنیا کے لیے کیا ہے، دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا، آخرت کے لیے کرتا تو پھر آخرت میں بھی کوئی بدلہ ملتا۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جب بھی بندہ خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے تو خلوص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہد من مقل وسیع الی فقیر، کہ جو کم مایا آدمی ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو مشقت سے اپنا گزارا کرتا ہے، اس کا صدقہ کرنا اور پھر چھپا کر فقیر کو دینا یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی وہ آدمی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تھوڑے کم مال و دولت والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا، ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں، جبکہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اپنا گزارا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے
تو کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ کسی کے پاس اگر 1 من گندم ہے اور وہ کہے کہ اگر میں نے یہ زمین میں ڈال دی تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ اب وہ 1 من گندم کتنے دن کھا لے گا؟ بالآخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ تھوڑی مشقت برداشت کر کے وہ زمین میں ڈال دیتا ہے، کاشت کر دیتا ہے، تو 1 من کے بدلے 40-50 من آ جائے گا، 60-70 من آ جائے گا۔ جو بندہ مشکل میں ہے اور اس مشکل کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقات اعظم اجرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صدقے میں زیادہ اجر و ثواب ہے؟ یعنی خرچ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کیسا خرچ کریں کہ ہمیں اس سے زیادہ اجر ملے، زیادہ ثواب ملے؟ کیسی پیاری سوچ تھی صحابہ کرام کی۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے، اور وہ طریقہ اپنائیں جس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر اس وقت بندے کو ملتا ہے کہ بندہ اس وقت صدقہ کرے جب وہ تندرست ہو، صحت مند ہو اور مال کی حرص اس کے اندر موجود ہو۔ ظاہر بات ہے، ایک نوجوان ہے اور ایک بوڑھا ہے۔ جو نوجوان ہے، تندرست ہے، اس کے بڑے بڑے خواب ہیں، اور جو بوڑھا ہو چکا، اپنی زندگی گزار چکا، اس کے خواب پورے ہو چکے، یا اب اس کے خواب ویسے ہی ختم ہو گئے۔ تو جو نوجوان ہے اس کے بڑے بڑے خواب ہیں، اس کو مال کی حرص زیادہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ تندرست ہو، مال کی حرص بھی زیادہ ہو، ایک طرف فقر کا ڈر بھی ہو، محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ یہ میں نے اگر دے دیے تو پھر میرے پاس کیا بچے گی، اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا امید بھی ہو، اگر میں یہ رکھوں، اس کے ساتھ اتنی اور جمع کروں، پھر اتنی جمع کروں تو میرے پاس اتنی ہو جائے گی۔ ایک طرف مال جمع کرنے کی تمنا ہے اور دوسری طرف اگر دے دے تو پھر محتاجی کا خوف ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں اتنی ڈھیل اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں دینے میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان حلق پر پہنچ جائے اس وقت بندہ کہہ رہا ہو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ جس وقت بندے کی روح نکلنے والی ہے، بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، میرا اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ اب ظاہر بات ہے، اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں اور یہ مال اب میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو سرکار فرماتے نہیں، جس وقت بندہ صحت مند ہو، تندرست ہو، اس کو اپنی زندگی کی امید ہو، اس وقت اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور جب بندے کو خوف ہو محتاجی کا، اس وقت اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اس سے بندے کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسا مال خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل نیکی ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنا وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو خود تمہیں پسند ہے۔ کامل نیکی پورا اجر اس وقت ملے گا جب اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، نہ یہ کہ جو مال پسند نہیں ہے، جو شے پسند نہیں ہے، کہا چلو یہ دے دو،
اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا کہ جو چیز بندے کے استعمال میں نہیں ہے بندہ کہتا ہے چلو یہ اللہ کی راہ میں دے دو، اجر و ثواب تو اس کا بھی ملے گا، لیکن جو چیز بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ کسی کو نہیں دے رہا، وہ حقیقت میں اپنے لیے آگے بھیج رہا ہے۔ حقیقت میں جب ہم کوئی شے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ کس کے لیے دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہی ہمیں ملنی ہے۔ تو پھر ہم خود اندازہ کر لیں کہ جب ہم خراب اور ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں گے تو کل قیامت کے دن وہی ہمیں پلٹ کر ملے گی۔ بہتر کیا ہے کہ جو اچھا مال ہو، جو پسندیدہ چیز ہو، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور اپنی اپنی پسند کا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو میرے باغات میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ بے رحا ہے، تو وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس پر نیکی کی امید رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ فرما دیں۔ وہ باغ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف بھی لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی بھی پیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی زمین میں سے جو حصہ مجھے ملا ہے وہ بڑا عمدہ ہے اور وہ مجھے بڑا پسند ہے، اس سے بہتر میرے پاس اور کوئی مال نہیں ہے، میں وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت حبست وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار اور اس کا نفع صدقہ کر دو۔ یعنی اگر ویسے ہی وہ زمین کسی کو دے دو گے اس کا کوئی ایک مالک بن جائے گا، ایک بندہ اسے فائدہ اٹھائے گا، اور اگر زمین تم اپنے پاس رکھو اور اس سے جتنی فصل آتی ہے، جتنے پھل آتے ہیں، وہ ہر سال صدقہ و خیرات ہوتے رہے، وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو یوں وقف کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ کسی کو اس کا مالک بنایا جائے گا، وہ اسلام کے ورثے میں رہے گی، کوئی اس کا وارث نہیں بنے گا، اسے رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جو کچھ اس سے آمدن ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حسین انداز تھا، خوبصورت انداز تھا کہ جو شے انہیں زیادہ پسند ہوتی وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہی لگے ہیں تو آیا وہ شے اس قابل بھی ہے کہ نہیں؟ آیا اسے کو جب وہ ملے گی تو اسے خوشی بھی ہوگی، یا وہ دل میں ہو سکتا ہے مزید دو چار بری باتیں کرے، یا یہ کون سی چیز مجھے دے دی جو استعمال کے قابل ہی نہیں؟ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔